باقی اسپیکر صاحبان نے کافی بات کی. کچھ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. ہم تمام ویٹرنس 3.1 ملین ویٹرنس پاکستان ایکس سروسمین آف آرم فورس, آرمی, نیوی, ایئر فورس, we all are with our great respected Chief of Army Staff and Pakistan Army. We're standing beside it, shoulder to shoulder. Our uniforms are ready, we are ready. ہمارے اگر آپ کبھی پارکس میں چلے جائیں ابھی وہاں پر تو آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ دوسرے لوگ کم ہیں تو ہمارے جو ویٹرنز ہیں وہ زیادہ ہیں, وہ بھی ایکسرسائزز کر رہے ہیں جنگ کے لیے. اینڈ دے آر ویٹنگ فار دی کال کہ کب ہمیں کال آتی ہے اور کب ہم ساتھ شانہ بشانہ اپنے لوگوں کے سے آ کے اپنے جوانوں کے ساتھ, جو ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم لڑتے ہیں. تھوڑا سا دوسرا اس کے علاوہ جہاں تک یہ چیز چل رہی ہے ابھی انڈیا کا جہاں تک تعلق ہے, ابھی تھوڑی سی بات یہ کر لیں کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے سے تعداد میں زیادہ ہے, اسٹرینتھ اس کے پاس زیادہ ہے, فوج اس کے پاس زیادہ ہے, ایئر کرافٹ اس کے پاس زیادہ ہیں. تو لیکن کیا یہی معیار ہے جنگیں جیتنے کا؟ لازمی طور پہ نہیں. 27 فروری 2019 میں آپ کو پتہ ہی ہے جیسے اپنا وہ ہوا تھا. ابھی نندن صاحب چائے پی کے گئے تھے, ابھی بھی ہمارے بس چائے کافی لوگوں کی تیار ہے ابھی بھی, اینڈ وی آر ریڈی. اور ابھی انہوں نے کوشش, شاید آپ کو بھی تھوڑا سا نے بتایا ہے لیکن تھوڑا سا میں آپ کو تفصیلاً بتا دوں. کچھ دنوں پہلے انڈیا نے ٹرائی کی تھی اپنے رافیل کے ساتھ, جو ان کے ایئر کرافٹس, جی انہوں نے ٹرائی کی تھی ود دوز نوشنس کہ آ کے وہ ہمارے اوپر حملہ کریں. لیکن وی ہیو دی سپیریئر ٹیکنالوجی. صرف یہ نہیں کہ ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اور تیار رکھو اپنی ذرائع جو ہے قوت اپنے جنگ کے اپنی پوری قوت کے ساتھ, تاکہ ہیبت آئی ہو جائے ان پر جو کہ دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے, اور ان کو جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے. اور سپیریئر ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہمارے ایئر کرافٹس ہیں, ہمارے پاس جو اپنا جو اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک میزل اپنا جو ہے اپنے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, اس کے ساتھ وہ ان کو ہم نے جیم کیا, اس کے بعد ان کو انٹرسیپٹ کیا, ہمارے پیٹرول جو کمبیٹ پیٹرولنگ جو ہے وہ اوپر گئی, اس کے بعد دے رین اوے. اور ان کو اتنا ڈر تھا کہ ہم میں سے کوئی ابھی نندن نہ بن جائے کہ دے ہیڈ ٹو, ان کو اپنا جا کے وہاں پہ لینڈ کرنا پڑا سری نگر پہ. تو دس آئی ایم ٹیلنگ یو کہ پاکستان آرمی جو ہے اور ہماری پاکستان فوج جو ہے, جس طرح کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے بتایا, وہاں پہ بھی ایک پیچھے بھی کنونشن ہوا تھا اوورسیز کا, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری موٹیویشن کیا ہے؟ ہماری موٹیویشن کیا ہے؟ ہمارا سینٹر آف گریوٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس کے ساتھ, ہم سب ویٹرن جو ہیں اس کے ساتھ, ہماری پاکستان فوج جو ہے سرونگ جو ہیں سارے, ایک سپائی سے لے کے اوپر چیف آف آرمی اسٹاف. چیف آف آرمی اسٹاف تو ہمارے اتنی خوش قسمتی ہے کہ ایک سید ہیں اور حافظ ہیں. اس سے زیادہ اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے اس پاکستان کی, اس پاکستان آرمی کی, کہ اتنا مطلب سید بھی ہو اور اپنا محافظ بھی ہو. اسی وجہ سے ابھی ہم لوگ اگر یہ دیکھیں, ابھی تک ہماری فوج جو ہے اس کے اندر اتنا جذبہ ہے, جوانوں کے اندر اتنا جذبہ ہے. میں ابھی گیا تھا پیچھے اپنے یونٹس میں وزٹ کرنے کے لیے. اللہ والی میرے یونٹ کا نام, جو آپ نے دیکھا ہوگا لکھا, نام بھی اللہ والی ہے کہ اللہ ہی والی ہے ہمارا. تو جس کا اللہ والی ہو جائے اس کو کون اپنا گزران پہنچا سکتا ہے؟ تو وہاں پہ میں نے جوانوں کا جوش و جذبہ دیکھا, ان کے اندر جو دیکھا وہ دے ور آل ریڈی, دے ور سیئنگ کہ دیٹ کہ کب ہمیں آرڈر ملتا ہے اور کب ہم جائیں گے. اور میں اسی طریقے سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی جو ویٹرنس ہیں, ہم لوگ بھی تیار ہیں اس کام کے لیے کہ جب ہمیں حکم ملتا ہے وی ول بی اسٹینڈنگ beside our valiant soldiers. لیکن ہمیں سے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے خود جنگ کی تمنا نہیں کرنی. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ آپ نے خود پہل نہیں کرنی. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اور انڈیا کو بھی, ہم پہل نہیں کرتے, لیکن اگر کوئی پہل کرتا ہے تو ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. پھر میں تو یہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر جب آپ اس طرف کوشش کرو تو اپنے عزیز و رشتہ داروں سے ملانا آخری دفعہ, ان کو بتانا کہ میں جا رہا ہوں, اور آخری دفعہ اس کے بعد پھر آپ ملوں گا نہیں آپ لوگوں کو. ہم وہ لوگ ہیں, ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے پھرتے ہیں اپنے ملک و قوم کے لیے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک و قوم کیا ہے, اس کی کیا اپنا, ہم باقی لوگ اکثر یہ جگہ پہ ڈبیٹ ہوتی ہے کہ جی باقی لوگ بھی تو اپنے ملک کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں.
اس میں اور باقی لوگوں میں فرق یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے, یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, اور جو مدینہ طیبہ کی جو ریاست ہے, طیبہ کی ریاست جو ہے, اس کے بعد یہ پہلا ملک ہے جو کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پہ بنا ہے. اس لیے اس کی خدمت کرتے ہوئے, اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے, جو بندہ جو ہے وہ لڑتے ہوئے زندہ بچ جاتا ہے وہ غازی ہوتا ہے, اور جو مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے, اور شہید تو زندہ ہوتا ہے, اس کو کون مردہ کہہ سکتا ہے؟ وہ تو اتنا اعلیٰ عرفہ مقام ہوتا ہے اس کا. وہ کہتے ہیں جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا. ہم لوگ تو وہ ہیں, ہم لوگ تو وہ ویٹرنس ہیں. باقی اس کے علاوہ جو انڈس واٹر ٹی ٹی کا جو اپنی ذکر ہوا تھا, جو انڈیا نے کہا جی ہم وہ پانی بند کر دیں گے, یونیلیٹرلی پانی بند نہیں کر سکتا, اور اس کے علاوہ اس کے اوپر انٹرنیشنل پریشر بھی ڈیفینیٹلی اس کا بھی اپنا وہ کرنا پڑے گا. پانی کسی کا بھی بند نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر وہ کہتا میں کرتا ہوں, تو میں وہی چیز کہتا ہوں کہ اگر وہ تم اس طرح کی چیز کرو گے تو جس دن اس ریزروائر بناؤ گے اس کے اندر پانی آئے گا, تو اس دن پھر ہمارے بچے جو ہے وہ پڑھا کریں گے, دنیا کے بچے پڑھا کریں گے اپنی ہسٹری کی کتابوں میں کہ ونس اپون اے ٹائم دیر واز ان انڈیا. پاکستان فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. We are open to questions. There are. Sir, this is Sadaf from PTV News. Sir, سب سے پہلے تو آپ سب کے جذبے کو سلام, اور ہم بھی سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سر, کہنا یہ ہے, سوال بھی ہے کہ اس وقت پوری قوم, پورا جو بین الاقوامی سطح پہ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور جو انڈیا ہے اس کے مودی کے خلاف انڈیا سے ہی آوازیں, تنقیدی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے. ان کے تجزیہ کار خود کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے. سر, کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ کیا جنگ سے پہلے ہی بھارت جو ہے وہ اس کو شکست کا منہ دیکھنا پڑ گیا ہے؟ ایکچولی تھینک یو ویری مچ. یہ تو ہو چکا ہے. دیکھیں, بات وہاں آ جاتی ہے کہ جو سچ پہ ہوتا ہے نا, الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ مدد اسی کی کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فالس فلیگ آپریشن یہ آج کی بات تو ہے نہیں, پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے, پلوامہ میں ہوا, اس سے پہلے بھی بے شمار ہوتے رہے. تو یہ بات, یہ اب تو پوری دنیا کو عیاں ہو گیا, اور اب تو دنیا پوری جو ہے وہ انڈیا کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ایکچولی گردانتی ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے, بیکاز آف دیئر سرٹن انٹرسٹ, بزنس انٹرسٹ اور آل دیٹ, وہ کھل کے کئی کچھ بات نہیں کرتے. بٹ لک ایٹ کینیڈا, ایون ان امیرکا, they say that it is a terrorist state. The point is کہ unfortunately I would say کہ انڈیا نے جب بھی کوئی ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی ہے وہ غلط طریقے سے لینے کی ہے. being a neighbor of پاکستان, ٹھیک ہے نا, پہلے تو ہم اکٹھے تھے, پھر ہم because of good reasons علیحدہ ہو گئے. تو ایک اچھے ہمسائے کی بجائے وہ اپنی ڈومینیشن تھرو ہندوتوا, RSS کی جو ہے سوچ, اس کے طریقے سے کرنا چاہتا ہے. اور ود ان انڈیا آلسو, اف یو ہیو سین ایوری ڈے, یہ تو آج کی بات تو نہیں ہے, مسلمانوں پہ اور جو نان ہندوز ہیں ان پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, تو وہ ساری سب چیزیں سامنے ایٹ دس مومنٹ. الحمدللہ اٹ از آر فارچون آلسو, گڈ فارچون, اینڈ آلسو یکجہتی جو پاکستان کے عوام نے دکھائی ہے اور افواج پاکستان جو اکٹھے ہوئے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے. اور یہ یکجہتی کی وجہ سے اس وقت جو انڈیا کے انٹرنل ڈائنامکس ہیں, اگر ان کے اوپر آپ غور کریں تو وہاں افراتفری کا عالم ہے. Nobody is buying that narrative. That is the point. نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا ہی ہے. پاکستان کی افواج کے ساتھ ہم وقت کھڑے ہیں, اور بھارت اگر میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی آنکھیں